اسی کتاب میں ہے، میں نے اور کہیں نہیں پڑھا ہے، کوئی اپنی آراء ہیں، اس کے ان سے مجھ سے پوچھے گا اس کی دلیل کیا ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبۃ الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، سورہ تغافل کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم نے مکمل کر دیا اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ایمان باللہ 4 آیات پر مشتمل، 2 آیات میں ایمان برسالت، 1 آیت میں ایمان بالآخرہ، پھر 1 آیت میں ایمان کی پرزور دعوت، 2 آیات میں انجام اخروی، ایمان لانے کی صورت میں کفر اختیار کرنے کی صورت۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے رکوع میں جو کہ 8 آیات پر مشتمل ہے، ابتدائی 5 آیات میں وہ 5 ثمرات ایمان کی، جو اگر انسان کے اندر حقیقی ایمان موجود ہے تو اس کی شخصیت میں جو ثمرات نظر آنی چاہیے، جو نشانیاں نظر آنی چاہیے، جس سے معلوم ہو کہ وہ شخص واقعتاً مومن ہے۔ اس کی مثال کو سمجھ لیجیے کہ ایک درخت ہے، وہ ٹنڈ منڈ کھڑا ہوا ہے، اس میں نہ کوئی کشش ہوتی ہے نہ اس میں کوئی ثمر ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً انسان کو ایمان حاصل ہے اور وہ صرف لپ سروس پر محدود نہیں، محض اقرار باللسان تک نہیں ہے بلکہ قلب میں جا گزری ہے، انسان کا سینہ منور ہو چکا ہے، اس کا باطن منور ہو چکا ہے، تو اس کی مثال اس درخت جیسی ہوگی جو بارآور ہے، جس پر سرسبز پتے بھی ہیں، جس کی ٹہنیاں 4 اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، جن پہ پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پنچھی بھی آ کر اس پہ رین بسیرا اپنا بساتے ہیں، اور اس کے سائے میں انسان بھی جو ہے وہ استراحت کرتے ہیں۔ وہ گویا کہ ہر طریقے سے اس میں نوع انسانی کو بھی اور پرندوں کو بھی اور نہ جانے کس کس کو اس کے جو ہے مفادات پہنچ رہے ہیں، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہی ایک مومن کی صورتحال ہے کہ اس کے کردار اور سیرت میں 5 نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جان لو کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتا ہے وہ حقیقی ایمان اللہ پر، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو طمانینت عطا ہے۔ کیسی بڑی سے بڑی آفت ہو یا اچانک کوئی خوشی آ جائے، جسے کہتے ہیں کہ خوشی آنے پر پھر شادی بھرتی کی اچھی تعلق ہے، وہ بھی ناز انسانوں سے
جو کم ظرف ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی. اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز. مصیبت کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. اچانک آنے والی مصیبت یعنی کہ کوئی مشکل یا اچانک آنے والی کوئی راحت وہ بھی کسی میں شامل ہے. مصیبت میں یعنی اچانک کوئی شے وارد ہونے لگتی ہے لیکن وہ وارد نہیں ہوتی مگر اللہ کے لیے. جو کچھ بھی انسان پر حالات وارد ہوتے ہیں اس میں گویا کہ مشیت الہی کام کر رہی ہوتی ہے. اس میں مومن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. وہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں. لہذا اس کی روش ہونی چاہیے تسلیم و رضا کی اس کے اندر خوب پیدا ہو. جو بھی اللہ کی طرف سے ہے یقیناً اللہ کی طرف سے ہے. میں اس پہ ہر سے ساقی ماریخ عین الطاف. جو بھی میرے ساقی کی طرف سے میری جھولی میں ڈال دیا گیا وہ اس کی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے, اس کی عطا ہے. اور حالات اگر برے بھی ہیں, امتحان کی کیفیت سخت ہو گئی ہے, جان لیجیے کہ دونوں کیفیات ہیں امتحان کی. دنیا میں اگر کسی کو راحت جو وہ ملتی ہے وہ بھی امتحان ہے, اس میں بھی امتحان کی کیفیت. اس لیے کہ یہ دنیا دار الجزا یا سزا نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے. اللہ آزماتا ہے, دے کے بھی آزما لیتا ہے اور سب حالات میں بھی آزما لیتا ہے. آیا میرا بندہ کچھ ملنے پر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا رہتا ہے؟ اور اگر کیفیت کوئی حالات خراب کی ہے تو آیا صبر کرتا ہے یا بے صبری کا اظہار کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے, وہ ایمان قلبی حاصل ہے. میرے رب کا فیصلہ ہے جو بھی میرے حق میں ہے. لہذا جسے ہم کہتے ہیں کہ راضی و رضائے الہی رہنا. بڑا خوبصورت شعر ہے شاعر کا کہ رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا تھا؟ خدا مالک, خدا خالق, خدا کا حکم تو کیسا؟ اپنی مرضی تو یہاں ہے ہی نہیں, سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا اللہ کی مرضی پر راضی رہنا سب سے پہلی نشانی حقیقی ایمان کی کہ کیسے بھی حالات ہوں راضی با رضائے الہی رہنا. اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ کہے جو ہم حقیقت و اقسام شرک میں کے ضمن پڑھ بھی چکے ہیں. یا بنی اعلم لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. میرے بیٹے اچھی طرح سن لے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ. یہاں تو پتہ بھی جنبش کرتا ہے تو وہ اللہ کا. یہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اس پر جو بھی حالات وارد ہوں گے اس پہ اللہ کا شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایمان کی اولین نشانی ہے. اگر یہ موجود ہے تو ایمان ہے, اور اگر بے صبری کی کیفیت ہے, ناشکری کی کیفیت ہے تو ایمان زبان پر تو ہے, زبان کی لوگ پر تو ہے, ابھی دل میں جاگردی نہیں. دوسرا ایمان کا سمجھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہمارے دین کا تمام ڈھانچہ جو ہے وہ سنت محمد علیہ صاحب والسلام پر بے وقع ہے. اگر سنت درمیان میں سے ہٹا دیں تو یہ ساری عمارت یہودی ایک دم ہے. سنت مطہرہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن سی بات ہے. یہ قرآن مجید کے احکامات بھی ہم پہ عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, آپ کے احکامات کے مطابق. جیسے آپ نے کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ, لیکن طریقہ کہیں نہیں بیان کیا. علیحدہ علیحدہ الفاظ آئے واسجدوا وارکعوا وارکعوا مع الراکعین. رکوع کرو رکوع والوں کے ساتھ, جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ, رکوع کرو سجدہ کرو قیام کرو. لیکن ترتیب کیا ہوگی, کیسے ہوگی؟
تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز قائم کرو، اس طرح سے صلاۃ ادا کرو۔ اس اعتبار سے پریکٹیکلی عملی طور پر اطاعت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقی اطاعت اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عملی اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مثال اور نمونہ آپ کی ذات بابا رکھا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے ساتھ رسول شریعت کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں ایک وحدت ہے، انہیں ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سنت کے بغیر جو ہے اس پہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحات فرمائی ویسے عمل ہوگا تو وہ درست عمل ہوگا۔ ہم کوئی اپنی مرضی کریں گے تو وہ ہمارا اپنا دین تو ہو جائے گا، وہ دین محمدی یا اللہ کا دین نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اطاعت رسول انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اصل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ اس اعتبار سے اطاعت ہو رہی ہے اللہ کی، لیکن احکامات آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، لہذا بریکٹ کیا گیا ہر جگہ پر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ۔ لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، یعنی اطاعت سے منہ موڑتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار، جان لیجیے کہ اس زمانے میں اس وقت میں سب سے بھاری بات ان کے لیے ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہاں حضور بالفعل فزیکلی موجود تھے، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ بات موجود تھی کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز برادری موجود تھی، آپ کے چچا تھے، آپ کے تائے تھے، آپ کے جو ہے وہ نیچے کے سارے رشتے، اوپر کے سارے رشتے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں اس معاشرے میں۔ اس اعتبار سے اگر ابو لہب جو ہے چچا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بدترین دشمن ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کا احترام کر رہے ہیں، ادب سے بلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال قائم کرنی ہے، نمونہ وہ رکھنا ہے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے۔ لہذا وہاں ان لوگوں کے لیے جب شخصی طور پر حکم آتا تھا کہ اطیعوا الرسول، اور رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات ان کے نزدیک جو ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک بھاری ہوتی تھی کہ ایک اپنے قبائل میں آپس میں رہتے ہوئے کیسے اطاعت کریں، یہ تو بڑی ان کے نزدیک ایسی بات ہوتی تھی کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس جھوٹی انا کی بنیاد پر ایمان کی نعمت سے محروم رہ رہے، لیکن ہمارے لیے آپ کی حیثیت ایک انسٹیٹیوشن کی ہے، ہمارے لیے وہ امتحان نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا امتحان، ان کے لیے بڑی بھاری بات، اس پس منظر میں آیت آ رہی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہر صورت میں اطاعت کرنا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، لیکن اگر پھر بھی تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو ان احکامات کے آنے کے بعد، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف حق تم تک پہنچا۔ اللہ کہتے اب ذمہ داری تمہاری ہو جائے گی، تمہیں جواب دہی کرنا ہوگی اللہ کی بارگاہ۔ تو دوسرا ایمان کا ثمر، ایمان کے نتیجے میں انسان کے اندر اطاعت اور امتیاز کی روح کا پیدا ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا۔ تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یعنی تمہارا معبود حقیقی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ اللہ پر ہی بھروسہ انہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ تیسرا ثمر ہے ایمان کا کہ اگر حقیقی ایمان ہے تو پھر وسائل اور اسباب پہ تکیہ نہیں ہے، کسی انسان پہ تکیہ نہیں ہے، کل کا کل بھروسہ اور اعتماد، کامل اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر۔
یہ ایمان کا تیسرا ثمر جو مومن کے عمل اور کردار میں نظر آنا چاہیے، جو موجود ہونا چاہیے۔ اگر حقیقی ایمان ہے تو یہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج صورتحال ہماری بڑی دیگر ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا معاملہ اسباب آج کا سب سے بڑا شرک ہے ہی مادہ پرستی کا شرک۔ اس لیے ہر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ تکیہ اسباب پہ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، اسباب و وسائل ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں سیف ہوں۔ اس کے اندر ایک طمانیت اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، حالانکہ حقیقی طمانیت اللہ پر اعتماد کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے مال و دولت دنیا کسی لمحے بھی چھن سکتا ہے۔ اسی اپنے شہر میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی اس چھوٹی سی لائف سپین کے دوران جو ایک وقت میں کروڑ پتی تھے۔ آج تو خیر جس وقت ہم جس زمانے میں بیٹھے کروڑ پتی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں جو آج سے 25 30 40 50 سال پہلے اس وقت کسی کا کروڑ پتی ہونا کوئی بات تھی، بلکہ لاکھ پتی بھی اگر کوئی ہوتا تھا تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ 4 فگرز میں سیلری جو ملازمت پیشہ لوگ ہوتے تھے ان کا خواب ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے گریجویشن کی ہے 1968 67 68 کے سال میں، تو اس زمانے میں ایک پروفیسر سرکاری گریڈ 1 کلاس 1 آفیسر جو اپوائنٹ ہوتا تھا اس کی سیلری 350 روپے سے شروع ہوتی تھی اور 25 سال نوکری کرنے کے بعد وہ 950 پر ریٹائر ہو جاتا، یعنی 3 فگر میں تنخواہ رہتی تھی، 4تھی فگر میں نہیں پہنچتی۔ لیکن آج صورتحال کچھ اور ہے۔ لیکن آج بھی کتنے بھی دولت اکٹھی ہو جائے، جب یہ ہاتھوں سے نکلتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ کیسے چلی جائے گی، میرے پاس مال اکٹھا ہو گیا، لیکن جب اللہ نکالتا ہے تو پھر ایسے نکالتا ہے کہ پتہ نہیں۔ وہ لاکھ پتی جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اگلی تاریخ میں وہ لاکھ پتی ہو چکے ہوتے۔ تو اصل اعتماد اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تو یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر دوپہر کے کھانے کا موجود ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، تو شام کا انتظام نہیں رکھا جاتا تھا، شام کو عطا دے گا تو کھا لے۔ وہ توکل کی انتہا۔ یہ ہے 30 نشان۔ چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ دیکھو اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہ من آ رہا ہے، من تبعیض کے لیے ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض، سارے نہیں۔ کون؟ اس لیے کہ یہ وہ محبتیں ہیں جن سے مغلوب ہو کر انسان حدود الہی سے تجاوز کرتا ہے، نتیجہ وہ حلال کو چھوڑ کے کہیں نہ کہیں حرام میں منہ مار بیٹھتا ہے۔ فائدہ کسے ہوا؟ ایک تیسرے فریق کو، بیوی کو یا بچوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ لہذا یہاں علایت دنیاوی سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہوشیار رہا جائے، خبردار رہا جائے۔ یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے، بالقوہ یہاں خطرہ ہے۔ اگر ذرا سی لمٹ کراس ہوئی تو ایمان کے دادے پڑ جائیں گے۔ لہذا اس دولت کو محفوظ رکھنا ہے تو جان لو کہ یہاں مشتری ہوشیار باش والا معاملہ اختیار کرنا ہوگا، خبردار رہنا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر کو میدان جنگ بنا دو اور ناروا اور ناجائز قسم کی بندشیں جو ہے وہ گھر میں قائم کر دو کہ گھر میں اب ہمہ وقت بیوی سے بھی بچوں سے بھی ہے وہ ٹھیکاتانی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد کے لیے ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو یہاں بیلنس کیا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تعفو عفو درگزر سے کام لے، تصفحو چشم پوشی سے کام لے۔ اس وقت بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، اس وقت اگر آپ گرفت کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اور ضد پر آ جائے،
مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نگاہیں چرا لو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، لیکن حالانکہ ہم نے دیکھ لیا، لیکن مناسب موقع ملتے ہی اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاؤ اور اسے صحیح رستے پر لے آؤ، اور اسے اس کی غلطی کی، اس کوتاہی کی نشاندہی اس طریقے سے کی جائے کہ اس کی اصلاح ہو، نہ کہ اس کے اندر ایک ضد پیدا ہو کہ اب تو میں کام ضرور کروں۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے جاتے، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، چشم پوشی سے کام دو، وتغفروا، اور مغفرت یعنی اس کے چشم چھپاتے رہو کوئی چیزیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ذرا سوچیے، ہر انسان اگر اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے، اگر خدا نہ خواستہ ہر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح بات ہو کہ ہر غلطی میں پکڑ ہوگی، تو کوئی ہے جو محفوظ رہ سکے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم بھی تو چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرتا رہے، ہم آپ گرفتی نہ ہوتی رہے، تو لہذا وہ طرز عمل اختیار کرو جو بیلنس ہو، متوازن ہو، لیکن یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے، خبردار ہو، ایسا موقع نہ آنے پائے کہ تم اس میں انوالو ہو جاؤ اور اپنی اس کو ایمان پونجی کی جو نصیب ہوئی ہے اسے لٹا سکے۔ یہ ہے چوتھی ایمان کے نتیجے میں ثمر جو انسان کے کریکٹر میں پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں بات، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت اولاد اللہ کا بڑا مجھ پہ کرم ہے، یقیناً کرم ہے، نعمت ہے، اگر ان کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہے۔ اگر بے ہدایت رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس معاملے میں جان لیجیے، قرآن مجید نے اگرچہ اتنا زور دے کے وہ بات نہیں کہی جس طرح کے ہوتی، جس طرح والدین کے حقوق کے متعلق، والدین کے لیے تو 4 مرتبہ تو کم از کم وہ مقامات ہیں کہ شرک کے بعد، اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کو وبالوالدین احسان۔ آگے ہم تفصیل سے ہمارے انشاءاللہ سبق میں آ جائیں گے، لیکن اولاد کے لیے کہیں نہیں کہا گیا کہ اولاد کے حقوق ادا کریں اور اولاد کا فلاں فلاں حق تم پہ عائد ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، وہاں بھی اپنے آپ کو پہلے رکھا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ لیکن یہاں اس ڈینجر کا پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے کیس کیا تھا کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مل جانا بھی جو ہے وہ انعام یا جزا نہیں ہے، وہ بھی امتحان ہے، یہ مستحضر رہنا چاہیے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ بتانے وہم و گما بن جاتے ہیں، یہ تمہارے اس توحید کے عقیدے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ واللہ عنده اجر عظیم، اجر عظیم وہاں ہے اللہ کے پاس۔ یہاں تم اس میں توازن پیدا کر کے چلو گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر بھی مل جائے گا۔ یہ تھے 5 وہ ثمرات جو ایمان کے نتیجے میں انسان کے سیرت و کردار میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ تسلیم و رضا کی خو رکھنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اطاعت شعار ہوگا، ہر حکم پہ سر تسلیم خم کر دینے والا ہوگا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا کامل توکل اور اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ہوگا۔ اس کے لیے وسائل، دنیاوی مال و اسباب، مادہ، یہ کوئی شے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسری شے وہ ادائی کی دنیاوی سے ہوشیار رہتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ 5ویں شے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو کچھ بھی دنیا میں نعمتیں نظر آ رہی ہیں، مل رہی ہیں، اولاد ہے، مال ہے، یہ سب کا سب آزمائش ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ انعام حقیقت میں آخرت میں ملے گا، اس آزمائش میں نے پورا ہونا۔ یہ 5 ثمرات ایمان کے نتیجے میں، اور اس کے پھر 3 تقاضے آگے بیان کیے۔ ایمان تم سے کیا چاہتا ہے؟ پہلے ایمان باللہ تھا، پھر ایمان بالرسالت بیان ہوا، پھر ایمان بالآخرہ۔
ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ۔ عام طور پہ 10 ترجمہ ہمارے کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی پلاننگ کرنا ہے، اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے کہ ہم محفوظ رہیں، اس عذاب سے بچ سکیں، اللہ کی گرفت سے بچ سکیں اور اللہ کے انعام کے مستحق بن جائیں۔ یہ تقویٰ کی روش ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارے امکان میں ہے اس سے بچو۔ یہ ایمان باللہ کا۔ دوسری شے ایمان برسالت، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں چونو طرح کا معاملہ نہیں، اس لیے کہ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہاں زبان کھولنے کی اجازت نہیں، مجدد اطاعت ہوگی۔ ہاں اس کے بعد جب وہ حکم آیا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو وہاں بالکل واضح انداز میں کر دیا گیا کہ یہ تیسری طاعت جو ہوگی یہ فی المعروف میں ہوگی۔ اگر کوئی والی امر اس کی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف پڑتی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، وہاں معصیت کا اندیشہ ہے، تو آپ صاف انکار کر سکتے ہیں کہ میں ایسے کسی حکم کی اطاعت نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے باہر، لیکن اس دائرے کے اندر اندر، اس لیے کہ ابھی تک کوئی دائرہ ہے۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت۔ اور ایمان بالآخرہ، جب تک دنیا میں انسان پھنسا ہوا ہے، دل اس کا یہاں ہے، تو آخرت میں کیا کامیابی حاصل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ لوگوں اپنا مال زمین پر جمع مت کیا کرو، اسے آسمانوں پر جمع کرو۔ زمین پہ ظاہر اس زمانے میں مال جو تھا وہ یا مال مویشی ہوا کرتا تھا یا پھر اجناس کی شکل میں ہوا کرتا تھا، کائن کی شکل میں زندگی ساری گزرتی تھی۔ یہ سکوں کا تو تصور بعد میں پیدا ہوا، تو ظاہر ہے کہ اجناس بھی آپ رکھیں گے، دیمک لگنے کا خطرہ، کیڑے مکوڑوں کے کھانے کا خطرہ، ڈھور ڈکر ہوں گے تو چوروں کے لے جانے کا خطرہ، بہت سارے خطرات دنیا میں لاحق ہیں۔ فرمایا وہاں نہ چوری کا کھٹکا ہے، نہ وہاں کسی کیڑا لگنے کا خطرہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ فرماتے تھے کہ دیکھو جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل رہتا ہے، اس کا دل بھی وہیں ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، یہی تمہاری ذات کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وہاں جمع ہوگا تو دل وہاں ہوگا، دنیا میں رکھا ہوگا تو دل یہیں پڑا رہے گا۔ ذرا سوچیے، ہم جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے محلات، اٹریکٹ بہت ہوتا ہے انسان، پیدل شخص کھڑا ہوا ہے سڑک پہ اور پاس سے بڑی ساری جب گاڑی گزرتی ہے تو ایک دفعہ تو سر سے پاؤں تک انسان کے اندر ایک لہر پیدا ہوتی ہے، ارتعاش اس کے جذبات میں یقیناً پیدا ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اب وہ وسائل ہیں کہ نہیں ہیں تو کیا حرام ہے وہ بات ہے؟ اور اگر اس طرح انسان کے پاس جمع ہے تو کیا اسے سینت کے رکھے؟ نہیں، بلکہ یہ مال کسی کی امانت ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارا تو ہے جو تم نے کھا لیا، اپنے اوپر لگا دیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ یسألونک ماذا ينفقون، جب پوچھا گیا تو حکم ہوا قل العفو، ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو، یہ انتہا ہے۔ مطلوب یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے۔ ہاں انسان کیونکہ کمزور ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا مستقبل دیکھتا ہے کہ ہم مجھے کچھ سیف چلنا ہے، لہٰذا اسے بیلنس کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ 2 رکوع آئیں گے ہمارے نصاب میں ان قریب، تو اس میں ساری بات واضح ہو کر کے آ جائے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ 3 تقاضے آ گئے ان ایمانیات کے مطابق۔ ایمان باللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایمان برسالت واسمعوا واطیعوا، ایمان بالآخرہ وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو بچا لیا گیا جی کے لالچ سے، جس کے اندر لالچ رچ بس جائے وہ تو برباد ہو گیا۔
فلاح اس کے لیے ہے جس کے اندر سے وہ تمام وہ لالچ، حرص، دنیا کی محبت یہ ختم ہو جائے. اور یہاں جان دیجیے یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. یہ انفق جو ہے یہ زکوٰۃ سے اوپر کا لینا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. صاحب نصاب ہے تو دینا ہے. انفاق وہ شے ہے کہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کچھ نیکیاں مل جائیں. کوئی بھوکا دروازے پر آ گیا مانگنے کے لیے تو وہ بھی اسے ایک روٹی دے دوں گا. یہ انفاق انسان کے اندر وہ ایک ہمدردی اور دمسازی کا آپس کا جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا نتیجہ ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کے ضمن میں کہ مقام بر کا سب سے پہلے جو مقام حاصل کرنے کا لیول ہے وہ ہے ہی وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرنا. ذوی القربیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ساری مدد بھی بیان کرتی. اور یہ انفاق، اس انفاق کے ساتھ دوسری مد یہاں آگے بیان کی گئی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم دو گے اللہ کو قرض حسن یضاعف لکم ویغفر لکم، تو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا. اللہ کو قرض حسن دینا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، یہ مد اللہ کو قرض دینا جو اللہ نے اپنے ذمہ قرض قرار دیا، قرض حسن. اور قرض حسن دنیا میں تو جب ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی اضافہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ قرض حسن کی تو یہاں تک ہوتی ہے کہ جب ہوگا لوٹا دینا، اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے ایسے وسائل نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، نہیں بھی آئے گا، خیر آخر میرا مسلمان بھائی ہے نا، مومن بھائی ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے بھی قرض حسن لیکن میں تمہیں دگنا کر کے واپس کروں. یہ اس کی مہربانی ہے. اور اس کے ساتھ مزید ایک اضافہ کیا گیا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس کے عوض تمہاری بخشش بھی کی جائے، اس کا اجر علیحدہ سے ملے گا. وہ اس بخشش میں شامل نہیں ہے، بخشش علیحدہ ہے، مغفرت علیحدہ ہے. اور فرمایا کہ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، جان تو اس سے بڑھ کے کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہ بردبار بھی ہے، تمہاری اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ انتہائی علم سے کام لیتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جاننے والا ہے تمام ظاہر باتیں کو، العزیز الحکیم، زبردست اور کمال حکمت والا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.